میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ایک ہی ضمانت ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ۔ اسلام کو چھوڑ کے زندگی گزاریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ آخری جج اللہ ہے، آخری فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ عروج و زوال، عزت اور ذلت، بیماری اور صحت، فقر، غنا، یہ امتحان کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ ان کو اپنے لوگوں میں، اپنے بندوں میں پھیرتا رہتا ہے، پھراتا رہتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، مری والوں کو یہ بتلا دو کہ ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔ صرف ان الملک قل ان الامر کلہ للہ، انہیں بتا دو کہ صرف اللہ کی حکمرانی ہے۔ انہیں بتا دو للہ الامر من قبل ومن بعد، اور یہ حکمرانی آج نہیں، یہ وہ حکمرانی ہے جو کسی سے وراثت میں نہیں لی، یہ وہ حکمرانی ہے جو کسی سے چھین کے نہیں لی۔ دو طرح سے حکمرانی ملتی ہے، یا وراثت میں مل گئی، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، یا چھین کے لے لی، حملہ کر کے لے لی۔ دو طرح سے ہے، یا آج ایک تیسرا طریقہ ہے، ووٹوں سے لے لی، ووٹ ڈال کے حکمران بنا دیا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، تیرے اللہ کی شہنشاہی ہے، نہ کسی سے وراثت میں لی ہے، نہ کسی سے چھین کے لی ہے، نہ ووٹوں سے لی ہے۔ وہ بادشاہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور وہ بادشاہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ہے جو ابتدا انتہا سے پاک ہے۔ وہ بادشاہ ہے جو جگہ زمان مکان سے، عجیب بات، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ وہ کسی زمانے میں قید ہے، نہ کسی جگہ کا پابند ہے، موجود ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے کہ ابتدا دیکھو تو نظر نہیں آتی، انتہا دیکھو تو نظر نہیں آتی، چونکہ وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ مری والے اللہ کو یاد کریں نہ کریں، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، عزتوں والا، حکمتوں والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، واہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہ اول، ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر، انتہا کوئی نہیں، وہ بلند، اس کے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر شے کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ كُلٌّ فی کتاب مبین، کل صغیر وکبیر مستطر، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ میرا اللہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ دیکھو بھائیو، حکم کی طاقت تب آدمی سمجھتا ہے جب حاکم کی طاقت کو سمجھے۔ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں تو اللہ کا حکم کو کیسے جانیں کہ کہنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ اگر اس کا پتہ چلے تو پھر اس کے کہے کی طاقت کا پتہ چلتا ہے، پھر آدمی جھکتا ہے۔ اسلام میرے اللہ کا دیا ہوا پیغام ہے، طریقہ زندگی ہے۔
اور اللہ نے اسی پر فیصلہ کرنا ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے. قل اللہم مالک الملک، انہیں بتا دو بادشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہی دے دے. فرعون کو دے دی، سلیمان علیہ السلام کو دے دی. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، واپس لے لے. وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دے. وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کرے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر اور مالک ہے. دنیا میں بادشاہ آتے ہیں، جاتے ہیں، مرتے ہیں، جیتے ہیں، شکست کھاتے ہیں، الیکشن ہارتے ہیں، ذلت اٹھاتے ہیں، سولیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، پھانسیوں پہ لٹک جاتے ہیں. اللہ زوال سے پاک ہے، ذوف سے پاک ہے، ہاں زمان و مکان سے پاک ہے، سونے اور اونگنے سے پاک ہے. بادشاہ کو خبر ہی نہیں میرے پیچھے کیا ہے، میرے آگے کیا ہے. اور وہ اللہ ہے جو کل کائنات پر اس کی نظر ہے. آسمان کو دیکھے تو زمین سے غافل نہیں، زمین کو دیکھے تو آسمانوں سے غافل نہیں، مشرق کو دیکھے تو مغرب سے غافل نہیں، مغرب کو دیکھے تو مشرق سے غافل نہیں، شمال کو دیکھے تو جنوب سے غافل نہیں، جنوب کو دیکھے تو شمال سے غافل نہیں، پانیوں کو دیکھے تو خشکیوں سے غافل نہیں، صحراؤں کو دیکھے تو پہاڑوں سے غافل نہیں، دریاؤں کو دیکھے تو ندی نالوں سے غافل نہیں، چشمے آبشاروں سے غافل نہیں، مچھلی کو دیکھے تو سانپ سے غافل نہیں، رینگنے والے کو دیکھے تو دوڑنے والے سے غافل نہیں، دوڑنے والے کو دیکھے تو تیرنے والوں سے غافل نہیں، تیرنے والوں کو دیکھے تو اڑنے والوں سے غافل نہیں، زندوں کو دیکھے تو مرنے والوں سے غافل نہیں، مرنے والوں کو دیکھے تو زندہ سے غافل نہیں، فرشتوں کو دیکھے، ناری کو دیکھے تو نوری سے غافل نہیں، نوری کو دیکھے تو خاکی سے غافل نہیں، خاکی کو دیکھے تو آبی سے غافل نہیں، آبی کو دیکھے تو ہوائی سے غافل نہیں، ہوائی کو دیکھے تو فضائی سے غافل نہیں، فضائی کو دیکھے تو خلائی سے غافل نہیں، خلائی کو دیکھے تو عرشی سے غافل نہیں، فرشی سے غافل نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا، اپنے رب کو غافل نہ سمجھو. لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. اللہ کو چھوڑ کے جس کو پکارو گے وہ سوتا بھی ہے، وہ اونگتا بھی ہے، وہ مرتا بھی ہے، وہ جیتا بھی ہے. وہ ماں کے پیٹ سے نکلا اور قبر کے پیٹ میں چلا گیا. تمہارے کام نہیں آ سکتا سوائے اللہ کے اور کوئی بھی. اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. ساری مخلوق جسے اس نے پیدا کیا، اللہ نے 5 طرح سے اس پر یوں لکیر پھیری ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے جس کو مخلوق کہتے ہیں، وہ جبریل سے لے کر چیونٹی تک سب مخلوق ہے، وہ اسرائیل سے لے کر ایک پروانے تک سب مخلوق ہے. سب اللہ کے سوا سب مخلوق ہے. مخلوق جن کے آگے ہم جھکے پڑے، جن کے آگے جھکے پڑے. صرف یہ نہیں کہ بادشاہوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، دکان کے آگے جھکے پڑے. جو جھوٹ بول کے دکان چلا رہا ہے وہ دکان کو سجدہ کر رہا ہے. جو ملاوٹ سے فیکٹری چلا رہا ہے وہ فیکٹری کو سجدہ کر رہا ہے. جو کرسی پہ بیٹھ کے رشوت لے رہا ہے، ناجائز فائلنگ چلا رہا ہے، یہ کرسی کو سجدہ کر رہا ہے. اس نے اپنا خدا کرسی کو بنایا، اس نے دکان کو بنایا، اس نے نوکری کو بنایا، اس نے سیاست کو بنایا، اس نے تجارت کو بنایا، اس نے 22واں گریڈ اپنا خدا بنایا، اس نے 21واں بنایا، اس نے 20واں بنایا. ریڑھی والے نے بھی ریڑھی کو خدا بنایا کہ اس پر بھی وہ گلے سڑے سیب کیلے ڈال کے گاہکوں کو دے رہا ہے. مخلوق سے مراد صرف بادشاہ نہیں، صدر وزیر نہیں. ہے اور اللہ نے کی 5 طرح ان کی نفی کرتا ہے. لا یملکون لانفسہم ضرا، ساری مخلوق اللہ کے سوا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ولا نفع، ساری مخلوق تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی. ولا یملکون موتا، یہ تمہاری موت کے مالک نہیں. ولا حیاتن، یہ تمہاری زندگی کے مالک نہیں. ولا نشورا، یہ مرے ہوئے کو اٹھانے کے
پر قادر نہیں، اس کے مالک نہیں. جہاں بھی قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، آگے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر جگہ پر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اندھوں کو بینا کرتا ہوں، کوہڑی کو ٹھیک کرتا ہوں، برس والے کو ٹھیک کرتا ہوں. میں نہیں، میرا اللہ. میں نہیں، میرا اللہ. میں صرف استعمال ہوتا ہوں. ہائے ہائے، اللہ ہی کو تو نہیں پہچانا، اللہ ہی کو تو نہیں، اپنے جیسوں کے آگے جھکے پڑے ہیں. مر جانے والے، جینے والے، بیمار ہونے والے، دکھ اٹھانے والے میرے دکھ دور کریں گے، میری زندگی کے محافظ بنیں گے، میرے نگہبان بنیں گے. کفا باللہ وکیلا، ایک اللہ ہے جو تیرا کافی ہے، اسے وکیل بنا. کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا. ہائے ہائے ہائے. اور اللہ کیسے تسلیاں، میں اکیلا تمہیں کافی ہوں. یا تو کسی قرآن سے اشارہ ملتا ہو، یا کسی حدیث سے اشارہ ملتا ہو، قرآن کی کسی آیت سے اشارہ ملتا ہو کہ میں تھک گیا ہوں، میرے ساتھ میرے یار بھی، میری مخلوق بھی، ان کو بھی اب میری اپنی مدد کے لیے پکارو، کیونکہ میں اب مصروف بڑا ہو گیا ہوں. 7 ارب انسان ہو گئے، سب کی میں کہاں سنوں گا؟ کچھ میں سنوں گا، کچھ میری مخلوق سنے گی. یا تو اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا، وہ کہتا کفا باللہ وکیلا، میں اکیلا کافی ہوں. کفا باللہ شہیدا، میں اکیلا کافی ہوں. کفا باللہ رقیبا، میں اکیلا کافی ہوں. کفا باللہ ولیا، میں اکیلا کافی ہوں. کفا باللہ شہیدا، میں اکیلا کافی ہوں. کفا باللہ علیما، میں اکیلا کافی ہوں. کفا بربک ہادیا ونصیرا، میں اکیلا کافی ہوں. پھر آگے ہم سے گلہ بھی کرتا ہے اور سوال بھی کرتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، تو کیا خیال ہے میں کافی نہیں ہو سکتا؟ کیا میں کافی نہیں ہو سکتا؟ تو بھائیو، وہ اللہ جس کو زوال نہیں، اور جس نے قیامت کے دن طارق جمیل کو کھڑا کرنا ہے اور اس سارے مجمع کو کھڑا کرنا ہے اور ان پر کامیابی ناکامی کی مہر لگانی ہے، اس اللہ نے کامیابی ناکامی کا پیمانہ اسلام کو بنایا ہے. اسلام کو بنایا ہے، اسلام کو بنایا. فتح شکست امتحان ہے، عروج و زوال امتحان ہے، شہرت گمنامی امتحان ہے. کائنات کی افضل ترین ہستیاں ہیں انبیاء علیہم السلام، اور دو نبی زکریا اور یحییٰ باپ بیٹا، یہ واحد 2 نبی ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں خطاب کیا، اور باپ بیٹے کو ایسے نہیں. یا زکریا یا یحییٰ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اور کسی کو نہیں. ایک کا سر کے اوپر آرا رکھا گیا اور چیر کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا، اور ایک کو شاہی دربار میں لٹا کے ذبح کر دیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا. فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے. احد کے میدان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. 10 مبشرہ کھڑے ہوئے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح. 10 تمام صحابہ کا خلاصہ، 10 صحابہ اور ان کا خلاصہ 4، یہ سارے کے سارے موجود ہیں. اور شکست ہو گئی، شکست ہو گئی. کہ فتح اور شکست کامیابی کی ضمانت نہیں، یہ امتحان ہے. کامیابی اور ہے، ناکامی اور ہے. پھر کربلا کے میدان میں کائنات کے افضل، اس وقت کے افضل ترین، اللہ کے حبیب کے محبوب ترین، آنکھوں کی ٹھنڈک، ریحانتی من الدنیا، دنیا میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دنیا میں میری جنت کے باغ، دنیا میں میری جنت کی ٹہنیاں. حسن اور حسین اپنے پورے خاندان سمیت شہید ہو گئے، اور ابن زیاد جیسے اور شمر جیسے مردود انسانیت کے نام پہ داغ، اور عمر جیسے ان کے ہاتھوں میں فتح کا جھنڈا ہے، اور آل رسول ذبح ہو کے بکرے کی طرح دھڑ دھڑ الگ ہیں، سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے شکست کھائی ہے، ناکام نہیں ہوئے. ابن زیاد نے فتح پائی ہے، کامیاب نہیں ہوا.
کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو گیا کامیاب. ناکامی کا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہو گیا ناکام. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام، اور اسلام میرے نبی کی پاکیزہ زندگی، جس کو میرے اللہ نے آسمانوں سے اتارا، میرے نبی کی شکل میں کائنات کو سمجھایا. 1,24,000 صحابہ نے اس کو سینے سے لگایا اور اس ایسے انمٹ نقوش چھوڑ کر گئے کہ 1435 صدی ہو یا 14,035 صدی ہو، میرے نبی کی زندگی میں سے کوئی چیز گم نہیں ہو سکتی. ہر چیز پر اللہ کا پہرا ہے، ہر چیز پر اللہ کی حفاظت ہے، تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے. اس راستے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح کیا. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک. اے میری امت، میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات کا گزر ہی نہیں ہے. رات بھی آ جائے تو وہ بھی دن میں تبدیل ہو جاتی ہے. میرا چھوڑا ہوا راستہ، میرا صراط مستقیم، وہ میرے نور سے، قرآن کے نور سے، اسلام کے نور سے، اللہ کے نور سے ایسا روشن ہے کہ رات بھی آئے گی تو دن بن جائے گا. لہذا جو ہلاک ہوگا نادانی میں ہلاک نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، ہلاک جان بوجھ کے ہوگا. اسلام کا سورج چمک رہا ہے، ہم اس سے بھی زیادہ زوال کا شکار ہو جائیں، ساری امت صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اسلام کو زوال نہیں، مسلمان کو زوال ہے. کلمہ حق کو زوال نہیں، کلمہ گو مسلمان کو زوال ہے. امت محمد پر زوال ہے، اسلام محمد پہ زوال نہیں، کلمہ محمد پہ زوال نہیں، دین محمد پہ زوال نہیں، قرآن محمد پہ زوال نہیں، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ زوال نہیں. زوال میرے اوپر ہے، زوال آپ پر ہے، زوال امت پر ہے، عرب و عجم پر ہے. اسلام و کلمۃ اللہ العلیٰ، اسلام کا کلمہ، اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہتا ہے، بلند رہتا ہے، وہ پست ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں.